نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کریم نے توفیق دی، وعدہ سچا ہو گیا۔ اللہ کریم نے توفیق دی، وعدہ سچا ہو گیا۔ سورۃ النمل ادار تھی ہم پر، آج ہم نے اس کی ایک دفعہ پھر تلاوت کر لی۔ سورۃ النمل مکی صورتوں میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ پورے قرآن مجید کی حواشی اور تفسیر سنتے سنتے اتنی بات سمجھ چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی جو صورتیں ہیں ان کا میجر سبجیکٹ اللہ پاک کی وحدانیت، حضور کی حقانیت اور رسالت، آخرت کا ثبوت اور آخرت میں سزا اور جزا کا ثبوت، یہ میجر سبجیکٹ ہوتا ہے مکی صورت کا۔ اور اس میں بعض اوقات اللہ پاک کچھ اپنے معجزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو تکالیف آتی ہیں ان کے لیے تسلی کا سامان ہوتا ہے۔ یہ مکی صورتوں کا میجر سبجیکٹ ہے۔ ہر مکی صورت میں یہ پانچوں چیزیں ملے گی آپ کو، پانچوں نہ ملے تو 1 2 3 4 کوئی ایک لازمی ملے گی، چاہے وہ صورت طویل ہو یا الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہو۔ سورۃ النمل کے مضامین بھی ایسے ہی ہیں۔ سورۃ النمل میں بنیادی طور پر چند مضامین ذکر ہیں۔ نمبر 1، سب سے شروع میں اللہ پاک نے 2 کیٹیگریز کا بیان کیا ہے کہ جو ایمان لائے وہ انشاءاللہ آخرت میں یقین رکھنے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے ان کی دنیا کو مزین کر دیا۔ وہ دنیا میں لگے، ہم نے بولا اور لگ جاؤ، اور وہ دنیا میں جو کچھ کرتے پھرتے ہیں غیر ضروری کام، اللہ پاک نے ان کے غیر ضروری کاموں کو ان کا مشن بنا دیا۔ ایمان سے ہٹ کر ہر کام ان کے لیے ہم نے خوبصورت کر دیا، لہٰذا وہ اپنے کاموں میں لگے پڑے۔ ہم نے بھی رسی چھوڑی ہوئی ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلم، ہم نے رسی چھوڑی ہوئی ہے۔ جس دن ہم کھینچیں گے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، پھر کچھ کام نہ آئے گا، نہ ان کی فریاد کام آئے گی، نہ ان کی گریہ زاری کام آئے گی۔ شروع میں اس کا بیان ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بیان ہے، درمیان میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی عجیب نبوت، علم، فضل اور سلطنت کا بیان ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا بیان ہے، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا بیان ہے، اس کے بعد اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان ہے، اور اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا قیامت کے قریب جو لوگوں سے بات کرے گا، پوچھے گا تو مومن ہے یا کافر ہے؟ مومن ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کرے گا، کافر ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کرے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام دابۃ الارض ہے، زمین کا جانور۔ اور آخری رکوع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے کہ جب ہم سور پھکوائیں گے، سب مریں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر ہمارے دربار میں جو نیکی لائے گا ہم 1 کا 10 دیں گے، اور جو برائی لائے گا وہ اس دن تھر تھر کانپے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو برائی لے کر آئے گا ہم اس کا چہرہ اوندے منہ کر کے آگ میں ڈالیں گے، اور ہم زیادتی نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے یہ آپ نے دنیا میں کیا تھا، اس کا بدلہ لے لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ آواز آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما امرت ان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا ہے کہ میں رب کعبہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی، یہاں قرآن کی تلاوت بیان ہے، تفسیر، ترجمہ، تحاشی، مسائل، فضائل کچھ نہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی، لہٰذا ساری زندگی کبھی اس دھوکے میں نہیں آئیے گا کہ قرآن مجید اگر سمجھ نہیں آ رہی تو تلاوت بھی کرنا فضول ہے، خالص شیطان کا دھوکہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی تلاوت کا جی کیا فائدہ، یہ تو علماء کا کام ہے، جی یہ تو امام صاحب کا کام ہے، یہ بول کر اپنے گلے کا توق گلے سے نہ اتاریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اس کی تفسیر،
اس کا ترجمہ، اس کے معانی، یہ الگ مواقع، یہ ترقی کا ایک سفر ہے جو تلاوت سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے کہاں لامتناہی ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن انسان پہلے اسٹیپ ہی نہ اٹھائے، وہ بولے یار میں سیڑھی پر پہلا قدم ہی 10ویں سیڑھی پر رکھوں گا، منہ کے بل گرے گا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک ترقی دیں گے۔ یہ اس کے تمام مضامین کا بیان ہے۔ آخر میں اللہ پاک حضور کو فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیجئے الحمدللہ، آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ، وقل الحمدللہ، کہہ دیجئے اللہ کا شکر ہے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج تک کی تراویح کنفرم تھی، کل کی تراویح اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنی کنفرم تراویح تھی 29 ہمیں اللہ پاک نے اپنی توفیق سے نصیب فرما دی۔ کوئی کمال نہیں ہمارا، لاکھوں کروڑوں لوگ مارکیٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان میں سے اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے چن کر اپنے در پہ بٹھا دیا۔ بالکل اسی طرح کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو اس کو بولتے ہیں یار 2 منٹ بیٹھ تو صحیح، چلا جائے گا، یار بیٹھ ادھر، بیٹھ گپ شپ کرتے ہیں، چلا جائے گا۔ تو بعین ہی ہم اللہ کے لطف و کرم کے اس فضل کے محتاج ہوئے اور اللہ نے عنایت فرما دی۔ دنیا اپنا کام کر رہی ہے، اللہ پاک نے ہمیں پکڑ کے اپنے گھر میں بٹھا دی، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی سویا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کے کوئی سویا یا زمین پر بیٹھ کر کوئی سویا، اس کی خیر نہیں ہے۔ سب کو آواز آ رہی ہے؟ ہم اللہ کا نام لے کر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا طویل ہے، بہت دلچسپ ہے، میں 2-3 صورتوں کو اکٹھا کروں گا انشاءاللہ۔ سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہے، سورہ صاد میں ذکر ہے، اور ایک ملکہ سبا کے نام سے پوری سورت ہے سبا 22ویں پارے میں، اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا اور اس کی قوم کا تذکرہ ہے۔ میں کوشش کر کے اللہ کی مدد سے یہ پورے کا پورا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ معاملہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا روئے زمین پر بیک وقت 4 افراد نے حکومت کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ جو 2 کافر تھے ان میں سے ایک تھا نمرود اور دوسرا تھا بخت نصر۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، یہ بیک وقت پوری دنیا کا حاکم تھا، اس کا سکہ چلتا تھا، اس کا حکم چلتا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل نے زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ پاک نے عذاب کے طور پر ایک شخص کو ان کے اوپر مسلط کیا جو صرف بنی اسرائیلیوں کو مارتا تھا، ہٹلر سے پہلے۔ اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے یہودیوں کو غلام بھی بنایا، مارا بھی، اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ 2 کافر ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا پر سلطنت عطا فرمائی۔ لہٰذا اگر دنیا کی نعمتیں کسی کو مل جائیں تو یہ اس کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کافروں کو بھی دی ہے، پوری دنیا پر سلطنت کا تصور ایک بہت بڑا تصور ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس دنیا کی ریل پیل ہو، چاندی لگی ہوئی ہو، 5 انگلیاں گھی میں ہو، تو یہ اس بات کی ہرگز نشانی نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، بلکہ وہ بندہ اللہ کی طرف سے بڑے امتحان میں ہے، بہت بڑے امتحان میں۔ اسی طرح 2 بندوں کو اللہ پاک نے دنیا کی حکومت دی جو مومن تھے۔ ایک ذوالقرنین جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا، روایات میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، صحیح ہے، اور ان کی زمانے کے لگ بھگ تھا یا اس سے پہلے تھا۔ اور دوسرے سلیمان علیہ السلام۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی مومن بندے کے پاس دنیا کی فراوانی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں مغضوب ہے۔ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ فراوانی اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ بس جو سہولت، جو نعمت آپ کو دی گئی ہے، اس کا استعمال میٹر کرے گا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں گے تو یہی چیز آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی، اور یہی نعمتوں کو اگر اللہ پاک کی نافرمانیوں میں استعمال کریں گے تو یہی چیز آگے پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو بھی اللہ پاک نے نبی بنایا۔ گزشتہ زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں 10 انبیاء بھی رہے ہیں، 2 انبیاء بھی رہے ہیں، 3 بھی رہے ہیں،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی صرف ایک خاص قبیلے کے لیے ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، لہٰذا وہ بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے تھے، بنی اسرائیل آپ نہ کرو، یہ کرو، وہ نہ کرو۔ فرعون اور اس کی قوم کو صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، شریعت جو لاگو تھی وہ بنی اسرائیل پر تھی، اور اسی وقت روئے زمین میں دسیوں بستیاں آباد تھیں جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نہیں گئے۔ دور پار مدین میں شعیب علیہ السلام سیم اسی وقت میں نبی تھے جس میں موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ تو نبوت کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑا عام تھا، اور ایک وقت میں بہت سارے انبیاء بھی ہوئے۔ حضور پر چونکہ نبوت کا معاملہ ختم ہوا، تعمیر تھی ایک نبوت کے گھر کی، وہ مکمل ہو گئی۔ اب نہ حضور کے بعد نبی ہے، نہ حضور کے بعد کوئی ذلی بروزی ہے، نہ کوئی دھوکہ دہی ہے۔ چنانچہ سیدنا نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے نبوت کی دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ بڑی گہری بات ہے۔ کوئی شخص اگر یہ جھوٹا دعویٰ کرے میں نبی ہوں، اور مسلمان اس کو بولے بھائی لا دلیل لا، تو یہ جو مسلمان اس سے نبوت کی دلیل مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اتنی ختم بات ہے قرآن مجید کی، حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بس اگر قانون اس کو بسم اللہ اکبر اللہ اکبر کر دے تو بڑی نوازش، ورنہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کر دے گا، پھر بعد میں روتے رہیں گے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ نبوت کی دلیل مانگنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا حضور پر۔ تو یہ بیک وقت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا۔ جس کو اللہ کا عطا کرے وہ کیا بات ہوگی۔ 22ویں پارے میں فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ اور فضل کے ہم بہت محتاج ہیں، دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حساب کتاب میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا۔ ان دونوں نے اللہ کے علم پر کیا فرمایا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں میں سے ہم پر بڑا انعام کیا ہے۔ کیسا انعام کیا ہے آگے اس کا بیان ہے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی میراث پائی۔ داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی میراث پائی۔ یہاں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ کوئی بھی وقت کا نبی مرے گا، اس کا جو مال و متاع ہوگا وہ امت کے لیے صدقہ ہوگا۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہی وجہ ہے کہ ہماری نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کی میراث میں نبوت اور رسالت عطا کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ داؤد کی میراث میں نبوت اور رسالت ہم نے سلیمان کو عطا کی، اور نبوت اور رسالت فضل ہے، بغیر دیکھنے والی چیز ہے، کوئی مال و متاع نہیں ہے جس کو بیچ کر فائدہ حاصل کیا جائے گا، بلکہ وہ نبوت اور رسالت جو داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کر دی۔ اور مزید یہ فضل عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کی الگ اسپیشلٹیز تھی، سلیمان علیہ السلام کی الگ اسپیشلٹیز۔ بچے آنی جانی ختم کریں میرے بچوں، یا تو ٹک کے بیٹھو یا اللہ حافظ۔ گل سمجھ آ گئی؟ گل سمجھ آ گئی سب کو؟ چلو پیار محبت سے بیٹھے رہیں میرے۔ داؤد علیہ السلام کے الگ فضائل تھے اور سلیمان علیہ السلام کے الگ۔ داؤد علیہ السلام کے فضائل یہ تھے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ چرند پرند پہاڑ ہر چیز زبور کی تلاوت کرتی تھی۔ لحن داؤدی، لحن اللہ پاک جنت میں جب ہمیں اپنے دربار میں بلائیں گے وہاں داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ہم جب سنیں گے لحن داؤدی، ابھی تو ایمان بالغیب ہے، وہاں ایمان بالیقین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو داؤد علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا، فضل بھی عطا فرمایا، لیکن جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، پہاڑ چرند پرند مواشی ہر چیز داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہمیں نبوت سے قرآن سے پتہ چلا ہے، بس اتنی کیفیت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔
جنت میں جب کبھی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھیں گے حضرت ذرا وہ منظر تو دکھائیں، اگر جاگتے رہے، اگر کوئی سوتا رہا میں سچ بتا رہا ہوں میں اس کو اپنی محفل سے اٹھاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو نیند آ رہی ہے وہ پانی پیے، منہ پر پانی مار کر واپس آ جائے، صحیح ہے؟ تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب تلاوت کرتے تھے زبور میں تو پہاڑ، چرند پرند، ہر چیز سما بن جاتا۔ ایک اگلی فضیلت جو داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا، سٹیل ان کے ہاتھ میں موم، جیسے انسان ربڑ کو مروڑتا ہے ویسے وہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہوتے، لوگوں کو واعظ نصیحت کر رہے ہوتے تھے۔ تو تسبیح ہے کسی کے پاس؟ لیا بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیٹھے۔ لوہے کی ایک لمبی لڑی وہ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم تسبیح کر رہے ہیں نا، اے لوگو اللہ کو مانو، اللہ کھیلا ہے، میری نبوت پر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، اور یہ ساتھ میں یہ کر رہا ہوں۔ تو وہ ساتھ میں کڑے بناتے تھے لوہے کے، ممبر پر بیٹھ کے، اللہ نے عطا کیا ہوا تھا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں موم تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے داؤد ہم نے لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم کیا ہے، آپ اس لوہے سے زرہ بھی بنائیں، زنجیریں بھی بنائیں، اور کڑوں کو متوازن رکھیں، برابر کڑے بنائیں، ایک کڑا بڑا ہو ایک چھوٹا نہ بنائیں۔ کمال ہے، حسن سلیقہ سکھایا نبی کو کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو گیا، اب بے ڈنگی چیز نہ بنائیں بلکہ خوبصورت چیز بنائیں، مینٹین چیز بنائیں۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے ان اللہ تعالی یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنا، اللہ پاک اپنے اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں جب کہ وہ یہ نیک عمل کرے تو وہ ٹھوک بجا کر خوبصورت کرے۔ نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، ان کو خوبصورت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ ولا ینکر کنکر الدیک، آ کر مرغے کی طرح ٹونگے نہ مارے، وہ جاندی رکوع میں ادھر سے اٹھا، وہ جاندی سجدے میں، پکڑو 120 کی سپیڈ سے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تفسیر کے ضمن میں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے موم کیا لوہا ان کے ہاتھ میں، اور فرمایا داؤد جب آپ زیرہ بنائیں تو کڑوں کو برابر رکھیں، کڑے بے ڈنگے نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ پاک آپ کسی فیلڈ میں آپ کو ماہر کرتے ہیں تو اس میں بے ڈنگا پن نہ کریں۔ آپ اگر قرآن پڑھنے کے ماہر ہیں تو آپ قرآن ٹکا کے پڑھیں، آپ اگر تقریر کرنے کے ماہر ہیں آپ تقریر اچھی کریں، آپ بزنس کرنے کے ماہر ہیں آپ بزنس ایسا کریں کہ لوگوں کے منہ میں پانی آئے گا، یار کتنا پیارا بزنس کرتے۔ ہر فیلڈ کے لیے، ہر جائز فیلڈ کے لیے یہ حکم ہے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ اتنی اچھی کریں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے والے کو تنگ نہ ہو۔ یہ نہ ہو یار آپ M9 پہ نکلیں تو بیریے سے لے کر ٹول پلازا تک ساروں کا جینا آرام کر دیں، راستہ دو، انڈیکیٹر دو، ہیڈ لائٹ دو، بھائی بڑی بلا آ گئی راستہ دے دو، صحیح نہ کریں۔ ہر چیز، ہر جائز کام جو آپ کریں وہ بہت پیار سے اچھے طریقے سے کریں کہ دیکھنے والے کے منہ میں پانی آئے، یار یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا جائز کام کر رہا ہے، کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا، پھر وہ یہی زرہ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، ٹھیک ہے۔ اب باری آتی ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے بڑھ کر نواز دیا۔ یہ تو لوہا موم ہوا، اللہ پاک نے تانبے کا چشمہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جاری کر دیا، لیکوڈ تانبا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، قرآن، ہم نے سلیمان کو تانبے کا چشمہ عطا کر دیا۔ بناؤ سلیمان اس سے جو بنانا ہے، بڑی بڑی دیگیں بناؤ، بڑے بڑے برتن بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، اللہ کی عطا ہے، قرآن ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے۔ مزید سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو اس سے پہلے جو 3 بادشاہ گزرے تھے جن کو دنیا پر حکومت تھی، کسی ایک کو بھی وہ بادشاہت نہیں ملی، اور نہ روئے زمین کے آخر تک اس کسی کو ملے گی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہے کہ میں اللہ پاک سے وہ سوال کروں جو سلیمان کو بھی نہیں ملے،
لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا سے حیا آتی ہے کہ انہوں نے قرآن میں یہ فرمایا تھا، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو نہ میرے پہلے کسی کو دیو نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ تو مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا سے حیا آتی ہے، اس لیے میں یہ چیزیں نہیں مانگتا، ورنہ اللہ سب کچھ مجھے بھی دے دے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو سلیمان علیہ السلام کو دوسری جو فضیلت حاصل تھی وہ ہوا چلنے میں سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابع تھی۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے آج مشرق سے مغرب چلنا ہے تو ادھر سے ادھر چلتی تھی، آج فرماتے آج مغرب سے مشرق چل رہے ہیں، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال۔ سبحان اللہ، کیا حکومت ہے! کیا وقت کا نبی ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، حکومت عطا کی ہے، روئے زمین پر ظلم نہیں کیا۔ اور اس ہوا کی شان یہ تھی کہ انسان اپنی مرسڈیز میں، عدنان کہاں ہے، اپنی ٹیسلا گاڑی میں، اس کو ٹیسلا بہت پسند ہے، اللہ اس کو دلا دے یار، ٹیسلا گاڑی میں، مرسڈیز میں، تیز ترین گاڑی میں انسان 1 مہینے کا جتنا سفر کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر پرواز 1 لمحے میں اتنی ہوتی تھی۔ صبح کے وقت میں اگر وہ سفر کرتے تو ہوا 30 دن میں جتنا نارمل انسان سفر کرتے ہے تیز سواری پر، اتنے ٹائم میں ہوا ان کا سفر طے کروا دیتی، اور ہوا پر ان کا تخت جاتا تھا۔ کمال ہے، قرآن ہے۔ انشاءاللہ جنت میں جب ملاقات ہوگی تو بولیں گے حضرت ذرا آنکھوں سے بھی دکھا دیں۔ صحیح ہو گیا انشاءاللہ۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح میں بھی جو فاصلہ وہ طے کرتی تھی 1 مہینے کا طے کرتی تھی، شام میں فاصلہ طے کرتی تھی وہ ہوا 1 مہینے کا فاصلہ۔ ہمارے انکل ابھی امریکہ سے آئے نا، ان کو پتہ ہے کتنی کنیکٹڈ فلائٹ تھی، کہاں کہاں اسٹے ہوا، راستے میں رکے، پھر یہاں پاکستان پہنچے۔ حالانکہ جہاز بھی ہوا پہ چلتا ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہائی اوکٹین اس میں فیول ہوتا ہے، 2 سے 4 انجن ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن 1200 کلومیٹر سے زیادہ شاید نہیں جا سکتا پیسنجر۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے، دنگ کر رہے ہیں، اے میرے بندے تو ٹیکنالوجی میں آگے جا، کہاں تک جا سکتا ہے؟ ہم نے تجھ سے کئی ہزار سال پہلے سلیمان کو ایسی ٹیکنالوجی دی تھی جو بغیر بیٹری فیول کے سینسر سے چلتی تھی، کہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آتا یار مشرق چلنا ہے تو وہ کوئی فارمولا فٹ نہیں کرتے تھے ایکسل والا، بلکہ وہ چل دیتی تھی۔ کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جن پتھروں پر، جو مقام ابراہیم ہے، جن پتھروں پر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، تو اللہ پاک نے اس پتھر میں اتنا شعور رکھ دیا کہ دیوار قد سے جب بلند ہو گئی، دیوار قد سے جب بلند ہو گئی تو اب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے، وہ پتھر خود بخود اتنی اونچائی تک جاتا جہاں تک دیوار بلند ہے، نہ خلا میں جاتا اور نہ کم اونچائی پہ جاتا، بس نیچے سے اسماعیل علیہ السلام سے گارا لیتے اور متوجہ ہوتے، وہ پتھر جو مقام ابراہیم ہے دونوں، وہ خود بخود اتنی ہائٹ پر چلے جاتے، وہاں وہ گارا رکھتے، پھر نیچے آتے، پھر اٹھاتے، پھر جاتے۔ نہ سولر، نہ بیٹری، نہ فیول، نہ چارجنگ، کچھ بھی نہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالق۔ اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو وہ اسباب سے اوپر کر دیتے ہیں۔ یہ ساری اسباب سے اوپر کی باتیں ہیں۔ میری باتیں سن کر کسی کو یہ شوق پیدا نہ ہو کہ وہ تہجد میں دعا کرے یا اللہ سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوا مجھے بھی عطا کر دے، نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح لفٹر مجھے بھی دے دے، نہیں ملے گا۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہمیں جو حضور کی تعلیمات ملی ہیں ہم ان پر عمل کر لیں، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کے فضائل میں یہ چیزیں آ گئیں۔ اللہ پاک نے ان کو ہوا دی، تانبے کا لیکوڈ چشمہ دیا تاکہ اس کو جس بھی سانچے میں، جس بھی سٹرکچر میں ڈالیں تو وہ ہو جائے۔ آج کل کے دور میں ہم مختلف برینڈ کے اسٹیل استعمال کر کے، کنکریٹ استعمال کر کے، گراؤنڈ پلس 15، گراؤنڈ پلس 20 بنا کے سمجھتے ہیں ہم نے تیر مار دیا، جبکہ یہ کنکریٹ ہے۔ ہلکا سا ارتھ کوئی کہتے ہیں 5 پوائنٹ سے اوپر جاتا ہے تو یہ کلٹی ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اللہ پاک نے ہم سے پہلے والے لوگوں کو بہت کچھ دیا تھا، ان کے اندر غرور اور تکبر، وہ اللہ کی بندگی میں اس کو استعمال کر۔ اب کسی کے لیے تانبے کا چشمہ اگر جاری ہو جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج بھی تانبا بہت مہنگا ہے۔ ہمارے وہ جو 1 روپے کے سکے نکلے تھے نا، وہ کسی نے دیکھا یار یہ روپے کا تانبے کا سکہ یہ ہے تو 1 روپے کا، اس نے کلو کے حساب سے پگھلا کے تانبا بیچ دیا۔
وہ مہنگا بکا، 500 سکے 500 روپے کے کئی ہزار روپے کے پگھل کے بک گئے۔ تو یہ ضمناً اس میں بات آ گئی۔ اگلی جو سلیمان علیہ السلام کو فضیلت عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پرندوں کی، چرندوں کی، دیگر تمام مخلوقات کی بولی سمجھا دی کہ وہ آپس میں جو بھی بولی کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آتی، اور اللہ پاک نے ہر چیز عطا کر دی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، سلیمان علیہ السلام اللہ کے انعام گن رہے کہ اللہ نے ہمیں ہر کچھ عطا کر دیا۔ بھائی جس کو ہوا عطا ہو گئی، پوری دنیا کی سلطنت عطا ہو گئی، پیچھے کیا بچا؟ ہر چیز تو ان کے انڈر آ گئی۔ ایسی ہر چیز عطا کی جو نبوت کے بھی لازم تھی اور ان کی سلطنت کے لیے بھی کام آنی تھی، ہر چیز اللہ پاک نے ان کی دسترس میں رکھ دی۔ چنانچہ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع کیا گیا، اس لشکر میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور جنوں کو قابو کیا جاتا تھا۔ جن سرکش حکم ہے نا، مخلوق ہے۔ فہم یوزعون، کہ ان جنوں کو ذاتی کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھاگ نہ جائے، تو سلیمان علیہ السلام نے سیکیورٹی ڈسٹریبیوٹ کر کے جنوں کو جکڑا جاتا تھا، چاہے جن سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جن مسجد میں بیٹھا سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جنوں کی جو جماعت تھی اس کو ایسے قابو کیا جاتا۔ ایک دن ایسے ہی جمع کیا، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو آگے ایک ماجرا پیش آیا، راستے میں جا رہے ہیں، چونٹیوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کو، ایک بڑا لمبا لشکر آ رہا ہے۔ چونٹی کو اپنی قوم کی فکر ہوئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جب تک قوم کرتی رہے گی وہ اللہ کی نگاہ میں سرخرو رہے گی۔ چونٹی نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ساری چونٹیاں روندی جائیں گی، وہ ایک چھوٹے سی اونچائی والی جگہ پر آئی اور اس نے اپنی چونٹیوں کی قوم سے ایڈریس کیا، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ جلدی سے، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ اتنی سمجھدار چونٹی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے ہونے والے متوقع جو ان سے سرزنش تھی یا غلطی تھی کہ یار وہ آپ کو رون ڈالیں گی، یہ سارے لشکر کی مخلوقات آپ کو، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، تو آپ کو ظلماً نہیں ہی رون دیں گے بلکہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، آپ نظر نہیں آؤ گے۔ خود ہی عذر بیان کر دیے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لا شعوری طور پر سلیمان علیہ السلام آپ کو رون ڈالیں گے، وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے اور آپ لوگ ماری جاؤ گی، چلو اپنی اپنی بلوں میں۔ اس نے جب یہ درد بھرا خطاب کیا، امر بالمعروف کیا چونٹی نے، سلیمان علیہ السلام نے ساری بات سن لی اور سمجھ گئے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ قربان جاؤں چونٹی، تجھے اپنی قوم کی اتنی فکر ہے کہ ان کو دنیاوی عذاب سے بچانا چاہ رہی ہے، ہماری مخلوق کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ نے کھول کھول کر قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، ہم لوگ توجہ ہی نہیں کریں اس پر، دنیا میں بھی بچ جائیں، قبر میں بھی بچ جائیں، آخرت میں بھی بچ جائیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا یا اللہ آپ نے اتنا مجھے عطا کیا ہے کہ میں نے چونٹی کی بات سن لی، اب ان کو روندنے سے ہم بچا دیں گے۔ یا اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھ پر، میرے والدین پر کی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں ان کا شکر ادا کروں، یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے آپ کی رضا مل جائے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے صالحین والی کیٹیگری میں مجھے داخل کر دیں۔ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، اللہ کے ہاں جو وی آئی پی کیٹیگریز ہیں نا، ان میں نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ یہ صرف یعنی صالح کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہے نیکوکار، نیک انسان، لیکن اللہ کے ہاں جو یہ خاص کیٹیگری ہے اس کے لیے نبی بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہ جو صالحین والی وی آئی پی کیٹیگری ہے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ تو یہ وقت نبی سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، ہر کچھ ملا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے فرماتے ہیں یا اللہ وہ جو صالحین والی کیٹیگری ہے مجھے اس میں داخل فرما دے، یا اللہ جاگتے جاگتے داخل فرما دے، یا اللہ کھلی آنکھوں داخل فرما دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جلدی احتجاج کرنے والا ہوں۔ حاضری لگائی، اب یہاں سے آگے ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اللہ کے انعامات کا بیان ہوا، اللہ کی عطاؤں کا بیان ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری دنیا پر تھی، اور یہ فلسطین کے علاقے میں تھے، شام فلسطین کے علاقے میں۔ ادھر یمن ہے بالکل بارڈر پر، عرب کے بالکل قریب، نیچے سمندر کے پاس یمن ہے،
یمن کے علاقے میں چند لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی سرکشی کر کے ایک خاتون کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک چھوٹی سی سلطنت بنا دی. اس ملکہ کا نام ملکہ بلقیس تھا اور اس قوم کا نام قوم سبا تھا. سبا اس جگہ کا نام تھا، اور انہوں نے اپنے طور پر اچھی سلطنت بنا دی اور ان کو اللہ پاک نے بڑا فضل عطا فرمایا اپنی طرف سے. وہ ڈیم والی قوم تھی، ڈیم سے ان کی سبزیاں بھی اگتی تھیں اور شاید اور بھی بہت سارے کام ہوتے تھے. ان کے لیے اللہ پاک نے راستے آسان کر دیے. وہ یمن سے شام تک تجارت آسان کرتے تھے اور درمیان میں اسٹے پوائنٹ بہت زیادہ تھے. ان کی موٹر وے پر اسٹے پوائنٹ بہت زیادہ تھے. قرآن میں اللہ ذکر کرتے ہیں ان کی جو جناح ایونیو تھی ان پر ہماری جناح ایونیو سے زیادہ گھنے باغات اور جنگلات تھے. 22ویں پارے میں اللہ پاک یہ ساری چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں قوم سبا کے لیے کہ ہم نے ان کا ڈیم بنایا، اس ڈیم سے وہ سبزیاں پھل ہر چیز اگاتے تھے، شام تک کا سفر آسان تھا، اسٹے پوائنٹ ان کے ہم نے قریب قریب بنائے، اور ان کا جو شام کے راستے تھے ان کو ہم نے گھنے جنگلات سے ڈانپا ہوا تھا. اس سب کے باوجود وہ سورج کی پرستش کرنے لگ گئے. کیا کرنے لگ گئے؟ سلیمان علیہ السلام کے علم میں یہ بات کافی عرصے تک نہ آئی. ایک دن سلیمان علیہ السلام نے صبح اسمبلی میں ساری مخلوق جمع کی، انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، سب کچھ. تو مختصر واقعہ بیان ہوتا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی حاضری لگائی، پرندوں کی حاضری لگائی. ہدہد، چڑیا، مینا، طوطا، سب نے کہا لبیک، پریزنٹ پریزنٹ. ہدہد کا نام پکارا، ہدہد ایبسنٹ، ہدہد ایبسنٹ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. نبوت کا بہت بڑا منظر ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، ہدہد نظر نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام نے فوراً جھٹ سے نہیں کہا ہدہد ایبسنٹ، بلکہ عجیب تعبیر اختیار کی. سنیے گا، سلیمان علیہ السلام نظر نہ آنے کا جو قصور ہے، جو عیب ہے، فرماتے ہیں کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. بہت باریک، بہت باریک اشارہ ہے. کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ یعنی کیا پتہ امکان ہے پچھلی صف میں ہو، ادھر ہو، ادھر ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا. تو نظر نہ آنے کی کوتاہی میری ہے. ذرا مجھے بتانا ہدہد کہاں ہے، یا کیا پتہ وہ غائب ہو گیا ہے بغیر بتائے، ایبسنٹ ہو گیا ہے. بڑے لوگوں کی بڑی بات، بڑے لوگوں کی. فرماتے ہیں کیا ہو گیا میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا. یعنی یہ جو قصور ہے، یہ جو تھوڑی سی کمی ہے، یہ میری طرف منسوب ہو، کسی اور کی طرف منسوب. قرآن ہے، بڑا درس ہے اس میں. یا تو یہ غائب ہو گیا ہے. اچھا، جب پتہ چلا، لوگوں نے بتایا ہدہد نہیں ہے، اب سلیمان علیہ السلام کو تھوڑا سا طیش آیا. فرمایا میں اس کو زبردست عذاب دوں گا، یا میں اس کا رات کو باربیکیو بناؤں گا. یا تو میں اس کو زبردست سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. لازمی ذبح ہوگا تو پھر وہ چڑھے گا آگ پر. جب آگ پہ چڑھے گا تو اس کو پلٹا دیا جائے گا. جب پلٹا دیا جائے گا تو تھوڑا سا آئل ڈالا جائے گا، پھر اس میں سے دھواں نکلے گا، پھر سب کے منہ میں پانی آئے گا. صحیح ہو گیا؟ یا یہ میرے پاس ایک مضبوط لوجک، سولڈ ریزن لے کر آئے کہ یہ میری محفل سے کیوں غائب ہوا ہے. چنانچہ ہدہد کو پتہ چلا بھائی تیری لگ گئی ہے آج، صحیح ہے، اب تیری خیر نہیں ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدٌ. ہدہد نادم ہو کر اور بڑا عاجز ہو کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پر پھیلائے آ گیا. حضور حاضر، حضور حاضر، میرے پاس ایک سولڈ ریزن ہے. میرے پاس ایک عذاب دینے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے میری سن تو لیں. علی جام کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. تو سلیمان علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے بولا فرماؤ بھائی کہاں تھے؟ کہتے ہیں میں ایک ایسی انٹیلیجنس رپورٹ لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو ڈرون کیمرہ بن کر گیا تھا. میں تو اس وقت کا ڈرون کیمرہ ہدہد ہی تھا. ہدہد کہیں بھٹکتے بھٹکتے فلسطین سے یمن پہنچا ہوا تھا، اور یمن میں اس نے دیکھا یار یہ نیچے کوئی بستی ہے، یہ لوگ ہیں، ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، ایک خاتون ہے، ملکہ ہے، اور اس کا تخت بہت ہی شاندار ہے، اور یہ سب جو ہیں یہ سورج کی پرستش کرتے ہیں. وہاں روکا، اس نے پوری انالائسس رپورٹ لکھی
کہ یار یہ شیطان کی پرستش کیوں کرنے لگ گئے؟ اچھا ان کو شیطان نے بہکا دیا اس لیے یہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے۔ شیطان ان کو منع کرتا ہے کہ اللہ جو کہ زمین کے خزانے نکالتا ہے، آسمانوں کے خزانے نکالتا ہے، اس کو سجدہ نہ کرنا۔ وہ اللہ جو تمہاری مخفی اور علانیہ ساری باتیں جانتا ہے۔ ہدہد بھی بہت بڑا عالم تھا، یہ ساری رپورٹ اس نے بیٹھ کر چپکے سے ترتیب دی اور لا کر انٹیلیجنس رپورٹ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے میں ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں جو آج تک آپ کے پاس نہیں ہے۔ احطت بما لم تحط بہ، آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہے حضور، میں لایا ہوں، میں آپ کے پاس سبا کے مقام کی ایک زبردست کنفرم رپورٹ لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے میں ترجمے کو آسان کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ میں نے ایک خاتون پائی ہے جو ان کی ملکہ ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کوئی خاتون ملکہ بن جائے تو بادشاہ کو تعجب تو ہوگا، یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے۔ اپنے ہی دھوکہ دیتے ہیں نا اکثر۔ کہتے ہیں میں نے ہدہد نے صحیح سسپینس پیدا کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ کہتے ہیں میں ایک ایسی خاتون کو پایا ہے جو ان کی مالک ہے، اور جیسے آپ کو چیزیں ملی ہوئی ہیں نا اس طرح ملتا جلتا ساز و سامان اس کے پاس بھی ہے۔ اور حضور ایک بات اور بتاؤں، اس کا عرش، اس کا بہت بڑا تخت ہے، عظیم تخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سن کے توجہ کی، کہا اور بتا۔ کہتا ہے اس کو یعنی اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو میں نے اس حالت میں پایا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور شیطان نے اس کے لیے تمام کاموں کو آسان کر دیا ہے گمراہی والے، لہٰذا ہدایت کے راستے سے ان کو روک دیا۔ وہ سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کو جو زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک ہے، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تو اکیلا ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ساری کی ساری تبلیغ ہدہد نے نبی کو کر دی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم دیکھتے ہیں، قال سننظر، ہدہد ہم دیکھتے ہیں آیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو اپنی جان بچا رہا ہے۔ ہم کنت من الکاذبین، تجھے رپورٹ پتہ چل گئی تھی تجھے سخت عذاب ملے گا یا تیرا باربیکیو بنے گا، تو کیا پتہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یا تو سونے سے بچنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ سوتے ہیں نا، سونے سے بچنے کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سفارتی خط لکھا اور ہدہد کو بولا ہدہد یہ میرا کتاب، میرا خط لے کر جا، یہ خط ان پر پھینک، پھر وہاں سے سائڈ پر کنارہ کش ہو کر ان کے اوپر نگاہ رکھ، اپنا پیٹیزنٹل کیمرہ آن رکھنا، صحیح میگا پکسل کے ساتھ دیکھتے رہنا وہ کیا کر رہے ہیں۔ فانظر ماذا یرجعون، دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اب درمیان کا قصہ ختم۔ وہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر آیا، اتنا عجیب خط تھا کہ کیا بتاؤں، مختصر الفاظ، تاثیر بہت زیادہ۔ خط پھینکا ملکہ سبا کی طرف، ملکہ سبا کہتی ہے اے میرے وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، کابینہ بیٹھ گئی، اے میرے ایم این ایز، ایم پی ایز، میرے پاس میری طرف ایک خط پھینکا گیا ہے جو بہت معتبر خط ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے، اور اس میں آخری بات یہ لکھی ہے کہ سب کے سب فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ اور میرے پر چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خط ختم۔ دو باتیں، انہ من سلیمان، خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، سب کے سب مسلمان ہو کر بندے دے پتر بن کے میرے پاس آ جاؤ اور کوئی میرے ساتھ جنگ کرنے کا نہ سوچنا۔ یہ خط اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا حصہ تھے، وہ سرکش ہو گئے تھے۔ اب ملکہ سبا ڈر گئی، اس نے کابینہ بنائی، نیشنل ایکشن پلان سب جمع ہو گیا۔ اس نے پوچھا اے سیکیورٹی والو مجھے میرے معاملے میں ہدایت دو، افتونی فی امری، سیکیورٹی ویجیلنس، مجھے میرے معاملے میں انٹیلیجنس، تمام بری بحری ساری فوجیں جمع ہو کر اب بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے۔ تھریٹ آ گیا ہے، اور تھریٹ بھی کنفرم تھریٹ آ گیا ہے کہ بندے دے پتر بن کے میں ختم بات، اللہ تعالی علیہ، میرے پر چڑھائی نہیں کرنا نہ سوچنا، میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ وقت کے بادشاہ کا حوالہ نامہ تھا، اس نے پوچھا اب بتاؤ ہم کیا کریں۔ میں کوئی بھی جواب اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک آپ لوگ مجھے رائے نہ دو۔ ملکہ سبا نے سارا ملبہ
اپنی کابینہ پر ڈال دیا۔ کابینہ شاید شاہ سے زیادہ شاید سے وفادار تھے، انہوں نے بولا ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم بڑی جنگ والے ہیں، ملکہ سبا بس حکم دے ہم سلیمان پہ چڑھائی کریں گے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے ان کا ذکر ہے، صحیح ہے۔ قالت ان الملوک، ملکہ سبا نے کہا عقل کو ہاتھ مارو، ہر وقت تعریف نہیں چاہیے ہوتی یار، اس وقت پھنسی ہوئی ہوں اور تم لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہو، اس وقت معاملہ خراب ہوا ہے۔ وہ خط کا نیچر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خط بہت بڑا معتبر ہے، ورنہ پہلے خط میں کوئی کسی کو تھریٹ نہیں کرتا، پہلے خط میں خط و کتابت ہوتی ہے، پہلے اس کے اثاثے کنٹرول کیے جاتے ہیں، پھر اس کی املاک کو ضبط کیا جاتا ہے، پھر اس کے موٹر وے کو گروی رکھا جاتا ہے، پھر اس کے ایئرپورٹ کو گروی رکھا جاتا ہے، پھر اس کی اسلام آباد کی بلڈنگوں کو گروی رکھا جاتا ہے، آخر میں ایٹم بم کی طرف ہاتھ بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ تو پہلے ہی خط میں بول رہا ہے کہ بھائی انسان بن کے آ جاؤ، اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ بہت خراب ہے بھائی، گل ود گئی ہے مختاریہ گل بہت ود گئی ہے۔ تو اس نے اپنی ساری کابینہ کی رائے کو عزت احترام کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا، یہ غلط مشورہ دے رہے ہو۔ سمجھدار تھی، کہتی ہے بادشاہ جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو اس گاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس گاؤں کے معزز لوگوں کو قیدی بنا کر ذلیل کر دیتے ہیں، اور میں بتا رہی ہوں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں سلیمان علیہ السلام کا ٹیسٹ لیتی ہوں، جاگتے ہوئے میں سلیمان علیہ السلام کا ٹیسٹ لیتی ہوں، کیا کرتی ہوں، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں۔ قرآن مجید نے ایک ہدیے کا ذکر کیا نا، تو قرآن نے جس ہدیے کا ذکر کیا ہوگا وہ ہدیہ کس شان کا ہوگا، تفسیر میں اس کا ذکر ہے۔ کہتی ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ایک بڑا دیو ہیکل ہدیہ اس کی طرف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ سلیمان ہدیے کے لالچ میں آ کر مجھے چھوڑ دے گا یا وہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر تو اس نے ہدیہ قبول کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ اس کو مال چاہیے، ہم اپنی جگہ پر سلطنت کریں گے، ہم ٹیکس دیتے رہیں گے، ہم اپنی جگہ میں خوش، وہ اپنی جگہ میں خوش۔ اور اگر وہ ہدیہ ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کو مطلب ہے اس کو مال نہیں چاہیے، اس کو ہماری جانیں چاہیے، پھر ہم دوسری اسٹریٹجی بنائیں گے۔ فناظرۃ، پھر میں اندازہ لگاتی ہوں کہ ایلچی کیا پیغام واپس لے کر آتا۔ روایات میں آتا ہے اس نے اتنا قیمتی ہدیہ بنایا، 500 لڑک پن والے بچے، 500 لڑک پن والی بچیاں، 500 ہیرے، 500 یاقوت، 500 زمرد، ہر چیز 500 کی مقدار میں رکھ کر سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ یہ تفصیل جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، وحی کے ذریعے نہیں بتائی ہوئی، یہ لوگوں نے تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، غلط ہونے کا چانس ہے۔ اتنی بات ہے کہ جب لفظ ہدیہ قرآن میں آیا ہے تو وہ ہدیہ کوئی عام ہدیہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا قیمتی ہدیہ ہے۔ لیکن یہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس خاتون نے ایک چالاکی یہ کی کہ نوجوان جو بغیر داڑھی والے غلام بچے تھے 500، ان کو میک اپ کرا کر لڑکیاں بنایا، لڑکیوں والا لباس پہنایا، اور لڑکیوں کو لڑکوں والا لباس پہنا کر بھیجا، اور ایلچیوں کو بولا کہ اگر سلیمان ان بچوں اور بچیوں کی نیچر جاننے میں غلطی کر جائے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں ہے، اور اگر وہ ان بچوں کو پہچان لے، لباس کے دھوکے سے بچ کر آگے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر کوئی اور بندہ ہے۔ چنانچہ یہ آئے، توجہ میری طرف، یہ آئے جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو وہاں ان 500 بچوں نے اور 500 بچیوں نے جو ایکٹیویٹی کی، چلنے کی، ہاتھ منہ دھونے کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی، سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لیے۔ ظاہر سی بات ہے لڑکی کی نیچر لڑکپن کی اچھل کود والی ہے، اور لڑکی کے طبیعت میں شرم و حیا ہے، تو وہاں ان سے ہاتھ دھونے میں، کھانا کھانے میں، اس طرح کی ان سے عادات سلیمان علیہ السلام نے غور کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو صنف نازک کو کنورٹ کیا ہوا ہے، صنف نازک کو پکڑ لیا۔ بہرحال ملکہ سبا کی استاذی پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے مال یعنی مال کے ساتھ مجھے تم لوگ خوش کرنا چاہتے ہو؟ میں تو اس کو بولا تھا بندی دی پتر بن کے میرے پاس آ جا، یہ تو مجھے تم لوگوں نے ہدیہ بھیج دیا، ادھر میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، چلو واپس لے جاؤ سب کچھ۔ ریجیکٹ کر دیا،
اور غصے میں ریجیکٹ کر دیا. اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سب سے بہتر ہے جو ملکہ سبا نے بھیجا ہے. بھائی ویلیو رکھتا ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے. 500 ہیرے، 500 زمرد، یاقوت، مرجان، پتہ نہیں کیا کیا. ہمیں ایک مل جائے تو ہم سنار کے پاس چلے جائیں عید سے پہلے یار اس کی قیمت لگا لیں. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا یہ ہدیہ شدیہ سے بھائی آپ لوگ خوش ہوتے ہو، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے احکامات کی پابندی ہے. یہ ہدیہ دنیا میں ہی رہ جائے گا. چلو واپس، ارجع الیہم، چل واپس لے جا. اب تم لوگ نہیں آنا، اب ہم تمہیں وہاں سے اکھاڑ کر لائیں گے. وہ جو خط پہ لکھا تھا نا سیدھے ہو کر آ جاؤ، چڑھائی کی کوشش نہ کرنا، چلاکی نہیں دکھانا ورنہ خیر نہیں ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے چونکہ تھریٹ دیا تھا، تھریٹ حقیقت پر مبنی تھا، چنانچہ اب وقت آ گیا کہ وہ اپنی قدرت دکھائیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ تازہ دم میں آگے چلیں. فرمایا اب یہ سارے ہدیہ واپس لے جاؤ، ہم اب ایک ایسا لشکر بھیجیں گے ان کی طرف کہ جن کا سامنا کرنے کی ملکہ سبا کی ہمت نہیں ہوگی. ارجع الیہم فلنأتینہم، ہم ضرور بضرور خود ان کو یمن سے اکھاڑ کر لائیں گے ایسے لشکر کے ذریعے کہ جس کا سامنا ملکہ سبا اور اس کی فوج نہیں کر پائے گی. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اب ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے. پہلے ہم نے عزت سے بلایا تھا، آ جاؤ خود ہم آپ کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی صلح صفائی کر دیں گے، اب آ جاؤ. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور جب وہ ہمارے پاس قیدی بنا کر لائے جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہی ذلیل رہیں گے، عزت سے دور رہیں گے. سلیمان علیہ السلام نے آواز لگائی، او سونے والو، قال یا ایھا الملأ، قال یا ایھا الملأ، اے میری جماعت، اے میرے لوگوں، تم میں سے سبق کون سنائے گا؟ تم میں سے اعتکاف والو، تم میں سے سبق کون سنائے گا؟ اس طرح کی ملتی جلتی بات کی. انہوں نے ایک اعلان کیا کہ اے لوگو، ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ملکہ بلقیس کا تخت آج بھی اگر آپ عدنان گوگل کرے تو فلسطین سے یمن کم از کم 1500 سے 2000 کلومیٹر ہوگا آج کل کے نقشے میں. اس وقت میں کیا تھا کچھ نہیں پتا. سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کیونکہ جن بھی تھے، ہوا پر بھی طاقت تھی، ہر چیز تھی، تو اعلان لگا دیا بھائی، جیسے انٹر سروس والے انٹیلیجنس والے لگاتے ہیں بھائی یہ ٹاسک کون لے گا، انٹیلیجنس والا ٹاسک کون لے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے آواز ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. جمیل صاحب، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے پہلے پہلے کون لے کر آئے گا اس کو میرے پاس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قال عفریت من الجن، اب انسان اور جنوں کے درمیان سبقت لے جانے کا مقابلہ ہوا. ایک دیو ہیکل جن نے کہا حضور ہم لائیں گے. کب لائیں گے؟ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے، میٹنگ اینڈ ہونے سے پہلے پہلے. آپ اپنے تخت سے کھڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ہم اس کے عرش کو، اس کے تخت کو آپ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آدھا گھنٹہ 40 منٹ زیادہ زیادہ اتنا ہی ہوگا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں جو بات کر رہا ہوں حضرت، میں منہ کی پھڑک نہیں مار رہا، میں بڑی بڑی نہیں مار رہا، میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت کے ساتھ اس کا عرش اٹھا کر آپ کے پاس لاؤں گا، راستے میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں کروں گا. بڑی بات ہے. قوی امین کی بات وہی ہے جو شعیب علیہ السلام کی بچی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بولی تھی. کام اس بندے کو دو جو کام کرنے کی طاقت رکھے اور کام میں امانت داری کرے. جن بھی یہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام میں آپ کا کام حکم پورا کروں گا اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں چلے گا. آکشن چل رہی تھی، کئی کوئی اور بھائی. قال الذی عنده علم من الکتاب، سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو انسان تھا. اللہ نے اس کو کتاب کا، زبور کا علم عطا کیا تھا. روایات میں آتا ہے اس کو اسم اعظم کا ذکر تھا، اس کا اسم اعظم کا اس کا ذکر تھا. اس چکر میں نہیں پڑھنا ہے آپ سب نے بھائی، یہ معلومات لے کر ہم آگے جا رہے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ نو جب دعا ختم ہو بولو امام صاحب اسم اعظم بتا دیں، امام صاحب کو نہیں آتا. یہ سلیمان علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے گئے، ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے اس واقعے پر ایمان لانا. ٹھیک ہے؟
ایک بندہ تھا جس کو کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا حضور ہم معجزتاً اور کرامتاً اس کا عرش اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ پلک جھپکے. سبحان اللہ، آپ کی آنکھ پلک جھپکے ایک دفعہ. کتنا ٹائم لگا؟ مائکرو سیکنڈز. اور اس نے صرف یہ بات نہیں کی، اس نے یہ دعویٰ کر کے وہاں عرش لا کر کھڑا کر دیا. بات کی، اپنا دعویٰ رکھا، دلیل کے طور پر ملکہ سبا عرش سمیت وہاں کھڑی تھی. قرآن ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. جب اس دعویٰ کرنے والے شخص نے دیکھا کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کر لی اور اس کا تخت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقرن وہاں قرار پا چکا، وہاں ڈگمگا بھی نہیں رہا تھا، قرار پا چکا، تو اس نے کہا یہ تو رب کا بڑا فضل ہو گیا. ھذا من فضلی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور جو اللہ کی باتوں کی نافرمانی ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک کو بندے کی حمد و ثنا کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں تھوڑی سی بات عرض کر جاؤں. دو روایات ہیں. آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا قریبی بندہ تھا، سلیمان علیہ السلام کی تربیت میں تھا. اللہ پاک نے اس کو عزم اعظم کا ذکر عطا کیا تھا اور اس کی یہ کرامت اور معجزہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. اور اللہ پاک جنات کو نیچا دکھا رہے ہیں. جنات میں مستی ہے نا، جنات میں مستی، آگ سے بنے ہوئے. تو جنات نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم آپ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے لے آئیں گے. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ جنات سے اگلی پرواز اڑ سکتا ہے. چنانچہ ایک انسان سے وہ کام کروا دیا جو جن دیر سے کر سکتا تھا. انسان کی افضلیت جنوں پر ثابت کروا دی. دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ جو معجزہ ثابت ہوا یہ سلیمان علیہ السلام کے ہی خود اپنے ہاتھ پر ثابت ہوا. دلیل وجہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ بندہ جس کو کتاب کا علم عطا کیا گیا ہے اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم کتاب کا سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا. چنانچہ یہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھ کر یمن سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا تو یہ خود سلیمان علیہ السلام کے اپنے ذکر کی وجہ سے آیا. دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. دونوں صورتوں میں انسان کا جنوں سے اشرف المخلوقات ہونا ثابت ہوتا ہے. اب ایک طرف کو ملکہ بلقیس تھی، دوسری طرف کو اس کا تخت رکھا ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ذرا اس تخت میں ایڈیٹنگ کرو یار. تھیم والے کو بلایا، انٹیریئر ڈیزائنر کو بلایا، ظاہر اس کے جو موٹی چھوٹی لگے ہوئے ہیں اس کو آگے پیچھے کرو، تھوڑا سا اس تخت کو اس کے حق میں اس کو غیر معروف کرو کہ یہ پہلی نظر میں نہ پہچان پائے. ذرا دیکھے اس کی ویتھ، لینتھ، ڈیپتھ، ہر چیز ایسی رہے. کیونکہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو توجہ دلائی تھی کہ اس کا بڑا تخت ہے، تو سلیمان علیہ السلام اس کو اس کے تخت میں پھنسانا چاہ رہے ہیں. فرمایا تخت کی نیچر باڈی ویسی رہے، اس کی ڈیزائننگ میں تھوڑی تھوڑی چینجنگ کر دو. جہاں بلو لائٹ ہے وہاں گرین لگا دو، جہاں گرین ہے وہاں پرپل لگا دو، ذرا اس کو چینج کرو یار. قال نکروا لها عرشها، اس کے تخت کو اس کے لیے غیر معروف کر دو، پہچان نہ سکے. ننظر اتہتدی، ہم ذرا اس لڑکی کا امتحان لیں، کیا یہ عقل مند ہے، یہ پہچان لے گی اپنے تخت کو، یا ان لوگوں میں سے ہوگی کہ جو نہ پہچان پائیں گے. منٹوں میں یہ سارا کام ہو گیا. فرمایا ملکہ سبا کو بلاؤ بھائی. دربار میں پیش کی. جیسی داخل ہوئی تو اس سے پوچھا گیا یہ تیرا تخت ہے، یہ تیرا جس پر تمہیں گھمنڈ تھا، تیری قوم کو گھمنڈ تھا، ہمارے ہدہد نے تمہاری تعریف بیان کی تھی کہ تمہارا بڑا تخت ہے، یہ تمہارا تخت ہے. وہ خاتون نہ سوچ بچار میں پڑ گئی. اس نے دیکھا یار دیو ہیکل تو ویسے ہی ہے، کیونکہ اپنا تخت انسان استعمال کرتے ہیں، کرسی میں استعمال کرتا ہوں، یار باڈی تو نیچر تو وہی ہے لیکن اوپر سے تھیم چینج ہے. تو کہتی ہے قالت کأنہ، لگتا تو ویسے ہی ہے. پھر فوراً کہا ہاں یہ وہی ہے. پہچان گئی، امتحان میں کامیاب ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جاننا چاہ رہے تھے کہ اپنا تخت کو تھیم کی چینجنگ کے بعد پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی. پہچان گئی. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ.
سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ پاک نے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دی ہے، آپ نے تبھی ہماری طرف گفٹ بھیجا تھا اور یہ سارے کام کیے تھے۔ اور آگے پھر اس ملکہ سبا کی صفائی بیان ہو رہی ہے کہ یہ اصلاً خلقتاً نرم مزاج تھی اور اللہ پر ایمان لا سکتی تھی، لیکن اس کو صحبت نہیں ملی، انوائرمنٹ نہیں ملی۔ قرآن وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو اللہ کی عبادت سے اس انوائرمنٹ نے روک دیا جس میں وہ ملکہ تھی۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کیونکہ وہ انکار کرنے والے لوگوں کی ملکہ تھی۔ اگر وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے اور ملکہ سبا کو دعوت دیتے اللہ ایک ہے، سلیمان اللہ کے نبی ہیں، مان لو، تو یہ ایمان لے آتی۔ یہ قرآن مجید ملکہ سبا کی صفائی بیان کرے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، صحبت نائمین ترا نائمین کنن۔ سونے والوں کی صحبت سوتے رہے گی، سلاتی رہے گی۔ آپ جائیں 10 بندے سو رہے ہوں آپ بھی سوئیں گے، بولنے والے کو بھی نیند آئے گی، سننے والے کو بھی نیند آئے گی۔ اللہ رحم فرما دے سونے والوں پر، بولو آمین، سب بولو سبحان اللہ، انشاءاللہ نیند بھاگ جائے گی۔ اب فارسی کا مقولہ ہے نیک بندے کی صحبت میں آپ جائیں گے تو آپ نیک بنیں گے، برے بندے کی صحبت میں آپ جائیں گے تو آپ برا بنیں گے۔ یہ چیز یہاں قرآن میں ملکہ سبا کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں تھی کہ وہاں دین دنیا اور اللہ اور وحدانیت کی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ کافر ہو گئی، انکاری ہو گئی۔ اگر اس کو اچھی صحبت ملتی تو وہ نیک ہوتی۔ اگلا امتحان سلیمان علیہ السلام نے ایک اور لیا اس کا، اور یہ بہت پیارا امتحان ہے، اور آج کل کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے۔ آپ لوگوں نے موبائل میں وہ تھیم دیکھی ہے کہ جو اسکرین پر آتی ہے اور اس میں مچھلیاں چل رہی ہوتی ہیں، آپ ٹچ کرتے ہیں تو پانی ہلتا ہے، سب نے دیکھی ہوگی۔ اب آج کل تو سمجھنا آسان ہے، وہ اسکرین سیور ہوتا ہے اور اس میں مچھلیاں گولڈن فش سب چل رہے، اس کو چیک کرتے ہیں تو اسکرین پہ پانی ہل رہا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا، امتحان کیا، ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے وہ راستہ جس سے ملکہ سبا نے چل کر ان کے دربار میں آنا تھا، اس راستے میں نیچے ٹائل بچھائے، پھر پول بنایا پانی کا، اور اس کے اوپر اتنا صاف شفاف شیشہ لگایا کہ دیکھنے والے کو وہ شیشہ نظر نہیں آتا تھا، کہ انجان آدمی کو اگر بولے آپ چل کر آئیں تو انجان آدمی جب دیکھے گا پانی ہے تو وہ پائنچے اوپر کر کے آئے گا، جبکہ اس کے اوپر وہ خاص شیشہ لگا ہوا ہے جس کو انسان موبائل پر ٹچ کرتا ہے تو نیچے سے پانی ہلتا ہے۔ اس طرح کا تھیم بنا کر اپنے دربار کا سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا، ملکہ سبا کو، چلا میرے پاس داخل ہو، تیرے سے سوال جواب کریں۔ قیل لها ادخل الصرح، محل میں داخل ہو جا۔ جب اس نے دیکھا محل کے فرش کو تو وہ سمجھی یہ تو تالاب ہے یا سوئمنگ پول ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے اس سے گزر کر جانا ہے۔ تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر دیے، اور جیسے ہی پاؤں رکھا تو پاؤں شیشے پر، جیسے ہی پاؤں رکھا اب وہ دنگ رہ گئی، اس کے عرش، اس کا تخت، سب کچھ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی قدرت اس کو دکھانی تھی۔ بھائی جو ٹیکنالوجی، جو انٹیریئر ڈیزائنر آپ کے پاس ہیں اس سے 100 گنا ہمارے پاس ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس۔ چنانچہ وہ فلما رأتہ، جب اس نے فرش کو دیکھا، حسبتہ لجۃ، وہ اس کو گیلا، تو اس نے تصور کیا کہ یہ سارا فرش گیلا ہے، چھوٹا سا سوئمنگ پول بنایا ہوا۔ وکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنے پاجامے کو اوپر کیا کہ تاکہ گیلا نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح ممرد من قواریر، اللہ کی بندی یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے شیشہ لگایا ہوا ہے، لہذا اپنی پنڈلی سے اپنے پاجامے کو نیچے کر اور سیدھا۔ کیا ثابت ہوا؟ بہت بڑی بات ثابت ہوئی، بہت بڑی بات۔ جس سورج کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو اس کو بنانے والا پیچھے کوئی اور ہے۔ سامنے نظر آنے میں پانی ہے، اس کے اوپر شیشہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ سورج کو چمکتا دمکتا تم سمجھتے ہو، اس کی تم عبادت کرتے ہو،
اس کے پیچھے اس کے بنانے والی کوئی اور الگ ذات ہے. بہت باریک نکتہ ہے. سامنے نا حصی مثال دے کر سمجھایا کہ جس چیز کو تم ظاہری طور پر اچھا سمجھتے ہو کہ یہ پانی ہے اور اس میں سے گزرتے ہوئے پنڈلی سے اوپر کرنا پڑے گا، اور اس میں جیسے ہی آپ نے پاؤں رکھا تو آپ کو غلطی ہو گئی، بعین ہی اسی طرح سورج کی عبادت کرتے ہوئے آپ سے غلطی ہو گئی. بات سمجھ آئی؟ بہت دور کی دلیل دی ہے. چنانچہ فوراً ہی اس سارے امتحان سے ملکہ سبا سمجھ گئی کہ ہم غلطی پر تھے، ہم سورج کی عبادت کرتے ہوئے غلطی. قالت ربی انی ظلمت نفسی. ملکہ سبا کا ایمان لانے کا ٹائم ہو گیا، اللہ کا فضل آ گیا، ہدایت آ گئی. قالت ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے جان پر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، یا اللہ یہ سلیمان علیہ السلام آپ کی محفل میں، ان کو گناہ بنا کر میں آپ پر ایمان لائی. لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس رب پر ایمان لائی جو میرا سلیمان کا تمام جہانوں کا رب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے حقیقت پر مبنی صاف ستھری شکوک و شبہات سے اس سارے واقعے کی تفصیل بھی اور تفسیر بھی. آپ اگر تفاسیر دیکھیں گے تو داؤد علیہ السلام کے معاملے میں، سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں اہل تفسیر نے قلم چلایا ہے اور اس میں بڑی غلطی کی ہے. ایسے ایسے واقعات داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے ہیں کہ اس کو انسان منہ پر نہیں لا سکتا. قرآن مجید اور وقت کا نبی، ٹھیک ہے انسان ہے، بندے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، قیامت والے دن سب روئیں گے یا اللہ ہم سے دنیا میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اتنا بڑا گناہ کبیرہ نبی سے ہو جائے ایسا نہیں. لہٰذا نہ میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں آپ کو اس کی تائید کروں گا. جب کبھی بھی دل و نگاہ سے داؤد علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ ہو یا کوئی ایسی تفسیر ہو جس میں کوئی ایسا الٹا پلٹا واقعہ لکھا ہو جو کریکٹر لیس واقعہ ہو، جس کے اندر سیاکاری کا واقعہ ہو، اس کو آپ عزت احترام کے ساتھ رد کریں گے. مسجد عاکشک کے ایک مولوی فقیر نے بتایا تھا، صحیح تفسیر یہ ہے جو آپ لوگوں نے سن لی، اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر مستند نہیں ہے. قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ پاک کی وحدانیت ہے، آخرت کا ثبوت ہے، نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے، روز جزا پر ایمان ہے، سزا و جزا کا ایمان ہے، اور بس وہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ سب کچھ ہوا، آگے چلتے ہوئے میں اپنا معاملہ ختم کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اور سورہ سبا میں یہ چیز ذکر ہے. شیاطین کی سرکشی تھی کہ ان کے پاس، وہ سمجھتے تھے ہم اوپر آسمانوں میں جاتے ہیں اور اوپر سے بڑی باتیں لے کر آتے ہیں، ہمیں غیب کا علم ہے، ہمیں غیب کا. سلیمان علیہ السلام کا معاملہ وفات کا یہ ہے، 22ویں پارے میں قرآن میں ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مشن چل رہا تھا، بیت المقدس کی تعمیر، ڈوم آف راک، دیو ہیکل سلیمانی، جس کے پیچھے آج کل یہودی پڑے ہو نا، دیوار گریہ کے پاس جا کے وہ ٹکریں بھی مارتے ہیں، آج کل ویڈیوز بھی ان کی بہت ہیں. وہ ڈوم آف راک اور یہ ساری جو تعمیر ہے، اس کی ابتدا سلیمان علیہ السلام نے کی، اور یہ جنوں سے بنایا ہو، انسانوں نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا پروجیکٹ درمیان میں ہے، اگر ان جنوں کو پتہ چلے گا، قرآن میں آئے نا ان کے جنوں کو قابو کیا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے ان کو کنٹرول کیا، کوئی ادھر بھاگے اس کو مارا قابو کیا، اس کو مارا قابو کیا. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، گڑبڑ نہیں کر سکتے تھے، ٹائٹ سپروائزر تھے سلیمان علیہ السلام، سائٹ پر جاتے تو سب کے سب یسر ہو کے کھڑے ہو جاتے. اب درمیان میں بیت المقدس کی تعمیر چل رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے علم ہوا کہ آپ کے اللہ پاک کے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ اپنا دنیا سے جانے کا انتظام کریں. سلیمان علیہ السلام نے کہا یار یہ پروجیکٹ آدھا رہ جائے گا. سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک چوکی بنوائی، باکس بنوایا شیشے کا، اور اس میں سلیمان علیہ السلام اپنی زندگی میں جا کر کھڑے ہو گئے اور ایک عصا رکھا اپنی ٹھوڑی کے نیچے، زندگی میں، صحیح ہے، ٹھوڑی کے نیچے عصا رکھا اور ایسے ٹک کر کھڑے ہو گئے آنکھیں کھول کر. دیکھے جا رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، آنکھ بند ہی نہیں کر رہے. اسی دوران ان کی روح قبض ہو گئی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں.
جن جوان کے بچے ڈبل شفٹیں لگا رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، یار یہ بندہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے اچھا خاصا سوتا تھا، دربار لگاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، یہ تو ہمارے سر پر ہی سوار ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز ہو گئی، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے اس شیشے کے چبوترے کے اندر، چوکی کے اندر ایسے کھڑے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جنوں کی واٹ لگی ہوئی ہے، قرآن جنوں کی کام کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یار گڑبڑ کی، سلیمان علیہ السلام سزا دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کو باندھتے بھی تھے، سب کچھ کرتے رہے، موکل تھے نا، سب کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو ہم نے اس کو یہ ساری تدبیر سکھائی۔ سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے ہو گئے، اور جن جوان کے بچے ڈبل شفٹیں لگا رہے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، ٹک ہی نہیں رہے، وہ دیکھ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اگر ہم نے تھوڑی سی بھی سستی دکھائی بندہ سختے مارے گا، بندہ سختے کرتے 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 جو پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ہوا تھا اس کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام گھر نہیں جا رہے، وہیں کھڑے ہیں، صحیح ہے۔ جیسے ہی تعمیر مکمل ہوئی، اس کے 2-3 دن کے بعد، چند عرصے کے بعد، سلیمان علیہ السلام کا جو عصا یہاں کھڑا تھا، اللہ پاک نے اس کو نیچے سے دیمک لگا دی۔ جن یہ کہتے تھے ہمیں غیب کی خبریں، ہمیں غیب کی خبریں، ادھر سلیمان علیہ علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی نے ان کی ایسی تیسی کر دی۔ اتنے دن ہوئے روح پرواز ہوئی ہے، درمیان پروجیکٹ میں روح پرواز ہوئی ہے، پروجیکٹ مکمل ہو گیا، اب بھی سلیمان علیہ السلام گھر نہیں جا رہے، کام ختم ہو گئے، جن پریشان ہے یار کیا کریں، وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے کوئی اور حکم آئے گا تو وہ کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جن بھی وہاں کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں یار یہ بندہ معاملہ کیا ہے، تم پروجیکٹ تو مکمل ہو گئے، اس کی انوگریشن کب ہے، افتتاح کب ہے؟ سب کے سب لاجواب ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، نمتے ہو گئے، یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے۔ بڑے بڑے پھڑ کے مارتے تھے، ہمیں غیب کا علم ہے، آدھے کلومیٹر پر سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز ہو گئی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی، مقدس جسم معلوم کھڑا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈر کے پروجیکٹ تعمیر کر کے وہاں سے سائٹ چھوڑنے کا حکم بھی نہیں ہے، وہیں کھڑے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب دیمک نے اس عصا کو، اس ڈنڈے کو کھا لیا، سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر گیا۔ جیسے ہی جسم مبارک گرا، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے چند الفاظ استعمال کروں، جنہوں نے کہا در لختی لعنت تم لوگوں پر تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سلیمان اتنے زمانے سے فوت ہوا ہے۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے، تبینت الجن، سارے جنوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ان کو صحیح غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ ذلت والے عذاب میں وہ ٹائم نہ گزارتے ہیں۔ قرآن ذلت والے عذاب میں وہ ٹائم، سلیمان علیہ السلام کا درمیان پروجیکٹ میں انتقال ہوا، ہم وہیں سے پروجیکٹ چیک کر بھاگ جاتے، کوئی آسمانوں میں جاتا، کوئی سمندروں میں جاتا، کوئی کہاں جاتا۔ تو یہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کی موت پر بھی جنوں کو اشرف المخلوقات سے نیچے دکھایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، قیامت پر، قبر پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور اپنی وش سے کرتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، اپنی چاہت سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ جو جنہوں نے ساری بات مانی، سلیمان علیہ السلام کی تابعداری کی، وہ کیا بولتے ہیں، بائی ہک اینڈ کرک، بائی ہک اینڈ کرک کی انہوں نے۔ انسان جو ہے نا طاعتن کرتا ہے، اللہ کی مانتے ہوئے کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان سب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ سب کچھ اللہ پاک قبول فرما دیں۔ کل کا کیا حکم ہے اللہ کا، یہ اللہ کا علم میں ہے۔ آج تک کا وعدہ تھا، اللہ نے سچا کر دیا، الحمدللہ۔ میں بھی دعا